بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نور الہی شمع کو بجھا سکتا ہے کون، حامی ہو جس کا خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ میں مسلمان ہوں اور میرا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، عزت اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ میں یہاں پر قرآن پاک کی چند آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں اصل واقعہ کی طرف آؤں گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 میں ہے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو علانیہ برا کہے، مگر وہ جو مظلوم ہو، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کسی کی برائی بیان کرنا اور اس کا عیب ظاہر کرنا کہ اس کا نام غیبت ہے، بہت برا کام ہے اور اللہ جل شانہ کو نہایت ناپسند ہے۔ ہاں، اگر کوئی کسی پر ظلم کرے تو اس کا ظلم بیان کرنا اور مظلوم کا، ظالم کو برا کہنا روا ہے۔ دوسری جگہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری ہے، اور خدا سے ڈرتے رہا کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ آج آپ لوگوں کو یہاں پر بلانے کا اصل مقصد صرف اور صرف آپ کو وہ واقعات بتلانے مقصود ہے جو کہ میرے ساتھ پیش آئے، اور میں یہاں پر خدا کو گواہ بنا کر اور باوضو ہو کر یہ بیان دے رہا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں گا وہ حق اور سچ پر مبنی ہوگا۔ اس میں کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا یا کسی کو برا بھلا کہنا مقصود نہیں۔ یہ وہ کچھ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا یا میں نے سنا اور جو میں نے دیکھا، میں وہی بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی اس کو جھٹلاتا ہے یا اس کو برا کہتا ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جو بھی جس کے لیے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں باوضو ہو کر قرآن مجید کے اوپر مسجد میں بیٹھ کر یہ حلف دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں کہ میں جو کچھ کہوں گا اس پہ قائم رہوں گا، اور کسی کی یہ من گھڑت کہانی نہیں، یہ حقیقت پر مبنی الفاظ ہیں جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اور جو میں یہاں پہ بیان کروں گا وہ بعض لوگوں نے پہلے ایک میں نے خبر لگوائی تھی، جو ملک نور محمد عوان نے مجھے فون کر کے تقریباً 7 تاریخ کو، اس مہینے کی 7 تاریخ کو رات کو اس نے مجھے فون کیا، جس دن کے شیخ قیصر محمود جاپان میں آئے، اور ان کے آنے کے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے اندر انہوں نے مجھے فون کیا، پاکستان فون کیا۔ اس وقت میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو ان سے میری بات نہ ہو سکی، مگر انہوں نے میرے گھر میں پیغام دیا کہ جی مرزا عابد آئے تو اس کو کہنا کہ میرے ساتھ فون پہ بات کر لے۔ میں رات کو لیٹ آیا، بھتیجے نے مجھے پیغام دیا، میں نے کہا صبح ان سے بات کر لوں گا، مگر صبح پھر ان کا صبح کے ٹائم 2 دفعہ فون آیا، میں سو رہا تھا، فون ان کا جو ہے ریسیو نہ کر سکا۔ اس کے بعد سرگودے سے مجھے 2 فون آئے، میں نے وہ بھی ریسیو نہ کر سکا کیونکہ میں سو رہا تھا۔ تقریباً دن کے 11:30 یا 12 بجے کے قریب ملک نور محمد عوان کا جاپان سے پھر مجھے فون آیا، میں نے فون اٹینڈ کیا، اس نے میرے ساتھ سلام دعا لیا، مجھے حال وال پوچھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مرزا صاحب میں دبئی میں نے جانا ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے مجھے وہ پیسے میرے لٹا دیں۔ میں نے کہا ملک صاحب میں 11 تاریخ کو جاپان آ رہا ہوں، تو آپ انتظار کریں، میں آ رہا ہوں، آگے کچھ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ 20 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، تو اب تو 3 مہینے گزر گئے۔ میں نے کہا ملک صاحب میں نے آپ سے کوئی 20 دن کا وعدہ نہیں کیا تھا، ہاں میں نے آپ کو یہ ضرور کہا تھا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، 1 مہینے تک میں واپس لوٹ آؤں گا، مگر میں نے آپ سے 1 مہینے کا یا 20 دن کا یا 10 دن کا یہ کہیں بھی وعدہ، میں خدا کو عدم نظر جان کے حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے کہیں بھی آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ مہینے بعد، 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد آ کے میں فوراً آپ کو پیسے لوٹا دوں گا۔ میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ میں مہینے بعد واپس آ جاؤں گا، تو پھر آپ کو جتنی جلدی ہو سکے کچھ نہ کچھ کر کے دے دوں گا۔ پھر ملک نور نے کہا کہ جی میں نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو بول دیا کہ وہ آپ سے پاکستان میں پیسے وصول کرنے کے لیے آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ملک صاحب بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی میرے پاس آئے میں ان کو ویلکم کروں گا، ان کو ایز اے مہمان آئے میرے پاس آئے میں ان کی خدمت کروں گا، مگر کسی آدمی کو پیسے لینے کے لیے میرے گھر پہ نہ بھیجنا۔ کوئی بھی آدمی بدماشی سے کسی سے ایک پیسہ نہیں لے سکتا۔
मैंने ये अल्फाज बोलने थे कि मलक नूर मोहम्मद के ऊपर दरिंदगी सवार होगी, और उसने मुझे वो माओ बहनों की गालियाँ देनी शुरू कर दी कि जो मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। ये कोई मकसद मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये वो बात है जो हकीकत में उस आदमी ने मुझे फ़ोन पे ऐसी ऐसी नंगी गालियाँ मुझे माँ बहनों की दी कि मैं मकसद बयान करने से कासर है। उसके बाद उसने कहा कि मैं तुझे पाकिस्तान में तुझसे पैसे वसूल करूंगा और 11 तारीख से पहले करूंगा, मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा, मैं तुझे उठवा लूंगा, मैं गुंडे भिजवा के तुझे अगवा करवा लूंगा। फिर उसने कहा कि मैं तुझे जहाज में नहीं बैठने दूंगा, मैं तुझे जहाज से वो नीचे उतरवा लूंगा। कि उसने ऐसे ऐसे अल्फाज बोले, और यहाँ तक उसने कहा कि अगर तू इस वक्त जापान में मौजूद होता तो मैं तेरा जो है पेट काट देता, मैं तेरी आंतरें बाहर निकाल देता, तूने मुझे समझा क्या है। अगर मैं 11 तारीख से पहले तेरे से पैसे पाकिस्तान में वसूल ना करूँ तो मैं नूर अवान की मैं अवान की औलाद नहीं हूँ। ये अल्फाज उस आदमी के हैं। मैंने वहाँ पे कहा मलक साहब आप आदमी नहीं खाते, मैं जापान आ रहा हूँ 11 तारीख को, मैं आऊँगा वहाँ पे, जो करना है आपने कर लेना, मगर यह है कि पाकिस्तान में किसी को मेरे पास पैसों के लिए ना भेजना, मैंने किसी को नहीं देने। उसने कहा कि फिर वो मुझे वहाँ बहनों की गलीज गालियाँ देता रहा, इतनी गालियाँ उसने दी कि मैं बयान नहीं कर सकता। आखिर तंग आकर मैंने जो है फ़ोन को अपना मोबाइल बंद कर दिया। उसके बाद कुछ जोर का टाइम हो गया, मैं नमाज़ पढ़ने गया। नमाज के दौरान वो मैंने मोबाइल जो है उसको साइलेंट मोड पे लगाया हुआ था। मलक नूर अवान के किसी दोस्त का फ़ोन आया, मुझे नहीं मालूम वो कौन है, मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ रहा था। मैं 1:50 पे जब घर पहुंचा तो देखा कि मिस कॉल थी किसी की ना। मैंने उस पर कॉल किया, वो नंबर को ना मालूम नंबर था, कॉल की तो पूछा, मैंने कहा जनाब आपने फ़ोन किया था। आगे से जवाब आया कि जी आप कौन है, आप मिर्ज़ा अहमद बोल रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ मिर्ज़ा अहमद बोल रहा हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि जी मैं आपके पास पैसे लेने के लिए आ रहा हूँ, तू बदमाश है। मैंने कहा भाई आप हैं कौन। मैं जी शकील न्याजी बोल रहा हूँ, मैं मलक नूर का कदर बोल रहा हूँ सरगोदर। मैंने कहा बात ये शकील साहब आप आएँ चलियोट 100 दफ़ा आएँ, आपका अपना घर है, कोई मसला नहीं, आप आएँ अभी आ जाएँ, मैं आपको वेलकम करूँगा, मगर ये है कि मैंने आपका कोई पैसा नहीं देना, आपसे मेरा कोई लेन देन नहीं। आप आएँ मेरे पास आएँ, 100 दफ़ा आएँ, खुशी से आएँ, मैं आपको वेलकम करूँगा, मगर पैसों के लिए मेरे पास ना आना। मैंने कहा मेरी मलक नूर से बात हुई है, उसका फ़ोन आया था, उसने मुझे फ़ोन के ऊपर गलीज गालियाँ दी हैं, माओ बहनों की गालियाँ दी हैं, और उसने जलालत की इंतहा कर दी है। तो लिहाजा उसने शकील ने कहा कि जी मैं मलक नूर से बात करता हूँ, तो आप फ़ोन मेरा प्लीज़, आप अगर मैं दोबारा फ़ोन करूँ तो फ़ोन अटेंड करना। मैंने कहा ठीक है आप करें, मैं कोई बात नहीं फ़ोन अटेंड करूँगा। उससे के साथ मेरा सिलसिला मुनक़ते हो गया। कुछ देर के बाद उसने फिर मुझे फ़ोन किया शकील अवान ने, तो उसके अल्फाज ये थे, कहता क्या तू बदमाश है, मैं तेरे के पास आ रहा हूँ शाम को, 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करके रख। मैंने कहा शकील साहब मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ, ये है कि मैंने आपको एक आना भी नहीं देना, ना मेरे पास पैसे हैं ना मैंने आपको देने हैं। आप आएँ 100 दफ़ा आएँ, अभी आ जाएँ शाम को, क्या आप अभी इसी वक्त आए मेरे पास, आके मेरे साथ बात करें, आए मैं आपको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, आपको एज ए मेहमान आपको बिठाऊंगा, मगर यह है कि पैसों के लिए मेरे पास ना आना, मैंने आपको एक पैसा नहीं देना। उसने खैर मुझे वो धमकियाँ मुख्तलिफ दी, मुझे कहा कि जी मैं लूँगा तेरे से पैसे और शाम तक इंतज़ाम करके रख। फिर मैंने कहा कि मलक साहब शकील साहब आप थाने जाएँ, चौकी जाएँ, जहाँ चाहे आप जाना चाहते जाएँ, मगर मैंने आपको एक पैसा भी नहीं देना, क्योंकि मलक नूर का और मेरा लेन देन जापान में है, और मैं उसको वहीं पे दूंगा। मैं जाऊँगा 11 को, मैं जा रहा हूँ, मैं उसके साथ वहाँ पे जाके हिसाब करूँगा, मैंने यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं देना। उसके साथ मेरा सिलसिला ये बातें करने के बाद ख़त्म हो गया। और दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन मैंने उसी वक्त वो जब उसी दिन मैंने ये जो खबर थी, जो मलक नूर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, जो शकील अवान ने मुझे धमकियाँ दी, मैंने वहाँ पे आवाज़ हक़ के नुमाइंदे मिर्ज़ा सुहेब को ये पूरा वाक़या सुनाया, और मैंने उसको बताया। मैंने कहा कि ये शेख कैसर महमूद के कहने पे मलक नूर मोहम्मद ने मेरे साथ सारा कुछ किया है, क्योंकि मुझे पता है कि शेख साहब वहाँ पे पहुँचे हैं, ये उनको लेने गया एयरपोर्ट पे, और उनके होते हुए इसने मुझे फ़ोन कर दिया। अभी 3 महीने तक या क्या इसको मलक नूर को याद नहीं था पैसे मैंने देने उसके, मैं कहाँ पे था, वो फ़ोन नहीं कर सकता। उनके आने से पहले भी फ़ोन मुझे कर सकता है, 1 दिन पहले, उनके आने के फ़ौरन बाद मुझे फ़ोन कर रहा है। तो हर आदमी सोचेगा कि मैं, जाहिर है कि मैं उनके साथ एक बहुत अरसा रहा हूँ, और मैं शेख साहब के हर तरीक़ाकार से वाकफ़ हूँ। तो मेरे ज़हन में सबसे पहले ये बात की कि ये शेख साहब ने जानबूझ के मलक नूर को क्या कि ये फ़ोन करवाया। मकासद उनके कुछ और थे, यह है कि मलक नूर वो हत्थे से उतर गया और उसने मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी। फ़ोन तो उसने हो सकता है किसी और मकासद के लिए किया हो, कि मुझे वो वर्गलाना चाहता था, या मुझे वो किसी तरीके से अपने साथ मिलाने चाहते थे, मगर वो बात बिगड़ गई तो उसने मुझे गालम गलोच कर दी। मैं ज़हन इसी तरफ गया और मैंने वो पूरा वाक़या उसको सुनाया, और उसने वो खबर जो है वो फ़ौरन जो है ना बना के लगा दी। और जब खबर लगी तो दूसरे दिन मलक नूर को मैंने फ़ोन किया,
اور میں نے سوچا میں نے ملک نور کے پیسے تو دینے ہیں. میں نے کہا یہ ہے کہ وہ جو میں نے اس سے وعدہ کر کے آیا تھا جس مقصد کے لیے کہ میں پاکستان جا رہا ہوں, میں نے زمین اور پراپرٹی بیچنی ہے, جیسے بکتی ہے میں آپ کو آپ کی پیمنٹ دے دوں گا. اور ہوا یہ کہ وہ ملکی حالات ایسے کشیدہ ہیں کہ اتنے حالات خراب ہیں کہ وہ زمین ابھی تک نہیں بکی. تو میں نے ملک صاحب کو کہا ملک صاحب میں نے ان کو کال کی. کال کرنے کے بعد میں نے کہا میرے پاس بیلنس نہیں ہے, آپ مجھے بیک کال کریں. ملک نور نے تھوڑی دیر کے بعد مجھے جاپان سے پھر بیک کال کی. یہ دوسرے دن کا واقعہ ہے. ملک کو میں نے کہا ملک صاحب میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں 10 من, آپ کسی آدمی کو بھیجیں میرے پاس, میں اس کو 10 من کی جو ہے وہ زمین رجسٹری کروا دیتا ہوں. اگر نہیں تو وہ اپنے بول دیں شیخ صاحب کے آدمی یہاں پہ چنیوڑ میں موجود ہے, وہ جس دن زمین بکے گی وہ ان کو اطلاع کر دیں آ کے وہ پیسے یہاں سے لے جائیں, ان کو پیسے مل جائیں گے. تو ملک نور نے کہا نہیں میرے آدمی آ رہے ہیں تمہارے پاس, وہ پیسوں کے لیے نہیں, وہ جو تم نے خبر لگائی ہے وہ خبر کے حوالے سے تمہارے پاس آ رہے ہیں. میں نے کہا خبر, وہ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا یہ جو خبر ہے تم نے نہیں, یہ رانا ابرار نے لگائی ہے. پھر وہ اس نے مجھے کہا کہ جی شیخ صاحب کا تو قصور نہیں ہے, شیخ صاحب کا تو کوئی تعلق نہیں ہے, یہ خبر جو ہے وہ پیسے تو میں نے تمہارے سے لینے تھے, گالیاں تو میں نے تمہیں دی ہیں, لکھنا تو میرے متعلق لکھو جو لکھنا ہے. شیخ صاحب کا نام کیوں انوال کیا, جس نے شیخ صاحب کے متعلق کو بات کی میں اس کو یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں اس کی گلا کاٹ دوں گا. مقصد اس نے مجھے ایسے الفاظ بولے کہ جس نے شیخ صاحب کی شان میں کیا میں اس کو پتہ نہیں کیا کر دوں. میں نے اس وقت ملک نور محمد کو یہ کہا, میں نے کہا ملک صاحب بات سنو میری, سیاست کا جواب سیاست سے دو. اگر میاں نواز شریف جن کے لیے ہم بھی, میاں نواز شریف ہمارے قائد ہیں, میاں شہباز شریف ہمارے لیڈر ہیں, ہم ان کے لیے یہ جدوجہد کر رہے ہیں, جتنی اسٹرگل پاکستان میں جاپان میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ سب انہی کی ذات کے لیے کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلم لیگی کہتے ہیں, آپ کیسے مسلم لیگی ہیں کہ میاں نواز شریف کو تو آپ جو ہے وہ میرے سامنے ان کی ذات کے متعلق اور میاں شہباز شریف کی ذات کے متعلق ماں و بہنوں کے مقصد ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہو کہ جو زیب ہی نہیں دیتے. آپ لوگ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو بے عزت کر سکتے, ان کے متعلق ایسے نازیبا الفاظ استعمال کر سکتے ہو. اور کیا شیخ کیسر کی ان سے زیادہ عزت ہے؟ میں شیخ کیسر کو کچھ نہیں سمجھتا. میاں نواز شریف جو ہے ان سے زیادہ مقدم ہے میرے نزدیک, کیونکہ میں ان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں. اور شیخ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ وقت کے ولی اللہ ہیں. وہ اپنے ولی اللہ کو تم برا بھلا بولتے ہو, ان کو آپ ان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہو اور کہتے ہو شیخ صاحب کے متعلق کسی نے بات کی تو میں اس کا گردن کاٹ دوں گا, میں اس کا وہ پیٹ کاٹ دوں گا. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ آپ کہاں کے مسلم لیگی ہیں؟ اور کس شخص نے آپ کو یہ اتنا بڑا عہدہ دیا ہے کہ آپ تو مسلم لیگی کے کیا, میں کہتا ہوں آپ تو انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہے کہ آپ نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے, آپ نے جیسی درندگی کا میرے ساتھ رویہ اپنایا ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ مقصد ہے آپ کو جو ہے نا میں انسان بھی کہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس میں 100% صداقت ہے. میں قرآن پہ حلف دے کر خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اس میں ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جو میں اپنی ذات اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. یہ وہ الفاظ ہیں جو شیخ اس نے ملک نور نے مجھے بولے ہیں اور میں وہ ہو بہو دہرا رہا ہوں. اور اس نے میرے سامنے میاں صاحب کو ایک نہیں 2 دفعہ مقصد ہے شہباز شریف صاحب کو بھی گندے الفاظ استعمال کیے ہیں. میں وہ اب زبان سے ادا نہیں کر سکتا. یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آیا, اگر کسی نے کوئی یہ پوچھنا جائے تو یہ الفاظ میں نے ملک نور کو تو دہرا دیے تھے مگر یہاں پہ میں نہیں دہرا سکتا. پھر ملک نور نے رانا ابرار کو بہت گالیاں دی کہ جی یہ ایسا فلاں پتہ نہیں کیا گیا, تم پارٹی کیوں نہیں بدل لیتے, تم کسی دوسری پارٹی میں چلے جاؤ. میں نے کہا ہم کیوں پارٹی بدلیں, ہم تو خاندانی مسلم لیگی ہیں. پارٹی بدلنی ہے تو تم بدلو جو مسلم لیگی ہو ہی نہیں, جو اپنے قائدین کو گالیاں دیتے ہو. ہم لوگ تو ان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. ہر کام ہم ان کے لیے دن رات مقصد محنت کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, لوگوں کو پارٹی میں شامل کرتے ہیں. آپ لوگ سوائے آپ کو پارٹی میں لوگوں کو نکالنے کو اور کام ہی نہیں ہے. لوگ جو مخلص لوگ ہیں, جو مخلص ساتھی ہیں, جنہوں نے جماعت کو یہاں تک پہنچایا ہے, آپ نے سب ان لوگوں کو کھڈے لائن لگا دیا ہے. بتاؤ مجھے یہ جو آج تمہارے ساتھ شامل لوگ ہیں ان کی پارٹی میں کیا خدمات کیا ہیں؟ آئیں بتائیں آگے, کوئی بھی ایک بتائے. شیخ صاحب کو پتہ ہے کہ جو ہم نے ان کے ساتھ جتنا عرصہ گزارا ہے, جو وقت جیسے رہا ہے, یہ ملک نور محمد جب ہم احتجاج کرتے تھے تو یہ ہائی وے سے غائب ہو جاتا تھا. اور یہ آج کہتے ہیں کہ میں مسلم لیگ کا سب سے بڑے میں نے قربانی دی ہے, میں نے دن رات ایک کی ہے. جب کبھی وہ شیخ صاحب نے ہم نے رکھا وہ یوم تکبیر کا ٹائم کیک کاٹا ہے, اجلاس ختم ہو گیا, لوگ کھا کے چلے گئے ہیں. اس کے بعد ملک نور صاحب تشریف لا رہے ہیں. کیا یہ مسلم لیگ کہاں کا مسلم لیگی ہے؟ یہ نہ کبھی ٹائم پہ پہنچا نہ کچھ. آج جب مسلم لیگ فعال ہو گئی ہے, پوری دنیا میں مسلم لیگ کا ڈنکا بج رہا ہے اور یہ لوگ جو ہے اس کے وہ دعوے دار بن گئے کہ ہم مسلم لیگ کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہے, ہم نے یہ کیا وہ کیا. خدا را شیخ صاحب آپ کچھ عقل کے ناخن لو. یہ لوگ جو آپ کو بدنام کر رہے ہیں, آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں, ان کو مسلم لیگ سے نکالو. یہ مسلم لیگ کے عہدے تو دور کی بات ہے, ان کو تو مسلم لیگ کی رکنیت بھی ان کی ختم کی جانی چاہیے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں مسلم لیگیوں سے, اپنے پاکستان میں قائدین سے اور تمام دنیا کے اندر مسلم لیگیوں سے, خدا کے لیے
یہ لوگ ہمارے لیے شرم کا باعث ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلم لیگی کہے اور میاں نواز شریف کو میاں شہباز شریف کے شان میں غلط الفاظ استعمال کرے اور ان کو مقصد ہے کہ ایسے ایسے لفظ بولیں اور کہیں کہ جی ہم شیخ کیسر کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کے لیے یہ بھی کرنے دیا، اور میاں صاحب کے متعلق جو چاہے بولتے جائے کہ یہ کہاں کے مسلم لیگی ہیں، بتائیں تو صحیح ہمیں۔ یہ شیخ صاحب ان کو گلے سے لگاتے ہیں، کم از کم تحقیقات تو کریں۔ میں کہتا ہوں آئے شیخ صاحب اس کی ملک نور کی یہ قسم دے رہے کہ یہ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں خدا کو حضر نہ جان کے کہتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ بالکل ہو بہو سچ ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ میں ان کی مخالفت میں یا شیخ صاحب کی مخالفت میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ خدا را یہ ملک نور محمد کے اپنے بیان ہے کہ جب ملک رانا ابرار کو اور احمد سعید بھٹی کو، رانا ابرار کو جب یہ برخاست کا لیٹر بھیجا تھا، میں نے شیخ صاحب کے کہنے پہ بھیجا تھا، یہ ملک نور نے مجھے خود کہا ہے، ایک نہیں کتنی دفعہ کہا، اس نے کہا آبا صاحب میں جو کام کرتا ہوں شیخ صاحب کے کہنے پہ کرتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا تھا تو میں نے رانا ابرار کو جو ہے وہ برخاست کا لیٹر بھیجا تھا۔ اب دیکھو یہ پہلی دفعہ جب رانا صاحب نے مخالف گروپ بنایا، یہ بھی شیخ صاحب کی اس نااہلی کی وجہ سے بنے تھے یہ، کیونکہ انہوں نے ایک آدمی کو لیٹر بھجوا رہے ہیں اور خود نہیں بجائے ملک نور کو استعمال کر رہے ہیں، کرنا ہے تو خود آپ ان کو لیٹر بھیجتے تاکہ پتہ چلتا ان کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، تو اختیارات ہیں، وہ کرتے کسی نے کیا کہنا تھا، مگر نور محمد جو ہے اس کو اختیار ہی نہیں تھا، وہ اس نے کیا اور ایک چیز مخالفت بنی، اور جو سردردی اس وقت ہمارے ساتھ ہوئی، دو گروپ بنے، دنیا نے تماشا دیکھا، اخیر کیا ہوا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہم نے مسلم لیگ کا ایک کام سلسلہ شروع کیا تھا، پھر یہیں سے مخالفتیں شروع ہوئیں، پھر ایک وقت آیا کہ یہیں پہ بیٹھ کے شیخ صاحب نے رانا صاحب سے، بھٹی صاحب سے صلح کی اور یہ عہد کیا کہ میں جو ہے آپ لوگوں کو وہی عزت اور مقام دوں گا جو آپ کا ہے۔ پھر اس کے بعد نیا سیٹ اپ بنا، نئے سیٹ اپ کے بعد پھر جو ہے میاں صاحب نے باڈیاں توڑ دی، پاکستان میں توڑی،